بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ تمام جو ہمارے مہمان. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہمارے عظیم صاحب ہیں, اور خاص طور پہ آپ لوگوں نے جو اسپیشل ٹائم ہمارے لیے نکالا, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. میں کوشش یہ کروں گا کہ کوئی جو ایک تقریر قسم کی چیز ہوتی ہے وہ نہ کروں, سمپل الفاظ میں, آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ پلیٹ فارم ہے کیا اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں $100 بلین پاکستان انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم نے یہ پلیٹ فارم کیوں لانچ کیا؟ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اس وقت 19ویں نمبر پر ہے اس وقت دنیا میں. ایکسپورٹس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ $275 بلین کی ایکسپورٹس کر رہے ہیں. اس میں ہر قسم کی چیز, آئی ٹی ان کی زیادہ, پھر پروڈکٹس بھی ہیں. بنگلہ دیش کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو وہ 50ویں نمبر پہ ہیں, وہ $41 بلین کی ایکسپورٹس کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان اس وقت 65 نمبر پہ ہے اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ $22 بلین ہیں. تو ہم نے یہ پلان کیا کہ اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, عظیم صاحب کے ساتھ ہماری کافی عرصے سے ڈسکشنز ہو رہی تھی, اور پچھلے 5 سال سے ہم مختلف پلیٹ فارمز لانچ کر کے ایکسپیریمنٹیشن کر رہے تھے کہ کیسے ایک چیز پاکستان سے اٹھا کے باہر ایکسپورٹ کر کے اس طرح سے بیچی جائے کہ فائدہ سارے کا سارا پاکستان کو ہو, پاکستان کے مینوفیکچرر کو ہو. جو آئیڈیا ہے ہمارا وہ ہے مینوفیکچرر ٹو کنزیومر, یعنی درمیان میں جو پارٹیز ہوتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں, جیسے ہمارے بے شمار سیالکوٹ سے, پھر فیصل آباد سے ایکسپورٹرز ہیں. کیا ہوتا ہے کہ باہر کی ایک بڑی کمپنی ان سے چیزیں امپورٹ کرتی ہے باہر, اپنا ٹھپا لگا کے بیچتی ہے. آپ سے انہوں نے 10 روپے کی لی, انہوں نے 1000 روپے کی وہاں بیچی, تو سارا پروفٹ وہ لے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پورا پروجیکٹ ڈیزائن کیا. اس میں کیا ہوگا کہ ریولوشنائز پاکستان اکانومی, اور پاکستان کی اکانومی کو ہم نے کیسے ریولوشنائز کرنا ہے, ہم نے اس سے ٹاپ جو ایکسپورٹرز ہیں اس کی لسٹ میں لے کے آنا. تو اگر یہ 65 نمبر پہ ہے تو الٹیمیٹ ہمارا جو ویژن ہے اس کو ٹاپ 10 میں لے کے آنا ہے. جب ٹاپ 10 کی بات کرتے ہیں تو جس طرح چائنا ہے اور امریکہ ہے یا دوسرے ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہ اس وقت ٹریلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹس کر رہے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارے مینوفیکچررز بڑے زبردست ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ کی جو سپورٹس کی پروڈکٹس ہیں, اس کے علاوہ سرجیکل پروڈکٹس دیکھیں, پھر ہمارا کپڑا, تو یہ بڑی زبردست قسم کی پروڈکٹس ہیں. لیکن ان کے لیے کوئی ایسا سمپل پلیٹ فارم نہیں ہے, ان کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ لائن نہیں ہے. ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے وہ سمپل کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ایکسیس کر سکیں انٹرنیشنل مارکیٹ کو. تو یہ جو بڑے زبردست قسم کے ہمارے مینوفیکچرر ہیں وہ بیچارے خود ٹرائیاں کرتے رہتے ہیں, کچھ کا جیک لگ جاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ان کی کیونکہ گائیڈ لائن نہیں ہوتی, تو کئی دفعہ لاٹ ان کی خراب ہوئی, اس سے سارا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس کا سلوشن یہ نکالا کہ ڈائریکٹ ایکسیس دیں گے. اور وہ کیسے ایکسیس دیں گے؟ انٹرنیشنل ای کامرس پلیٹ فارمز, جس طرح آپ سارے جانتے ہوں گے امیزن کو بڑی اچھی طرح, اسی طرح نون ہے, اسی طرح ای بے ہے, اسی طرح بے شمار وہ پلیٹ فارمز ہیں. امیزن جو ہے ایک گیرج سے سٹارٹ ہوا تھا, $8 ٹریلین سے زیادہ ورتھ کی وہ کمپنی ہے. تو ہم کیا کرنے لگے ہیں, دبئی سے کام سٹارٹ کیا. ہم اپنا پاک زون انٹرنیشنل کے نام سے, یعنی پاک زون کے نام سے ایک پلیٹ فارم امیزن ٹائپ کا لانچ کرنے لگے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انیشلی جو ہم نے سیلز کروانی ہے اپنے مینوفیکچرر کی, پاکستانی مینوفیکچرر کی, وہ ہوگا نون پہ, امیزن پہ, ای بے پہ, جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ سارے ہم نے یوٹیلائز کرنے ہیں. ان کے ذریعے انیشل سیلز لے کے آنی ہے, اور ساتھ ساتھ ہم نے پروموٹ کرنا ہے جو ہمارا پاک زون پلیٹ فارم ہے, کیونکہ یہ ہوگا ہی پاکستان کا. پرائیورٹی دی جائے گی کہ پاکستانی مینوفیکچر جو ہے اس کی پروڈکٹ ڈائریکٹ بکے. انٹرنیشنل ویئر ہاؤسز اب ہم نے لانچ تو کر دیا, ہم امیزن کے مقابلے میں پاک زون ہم نے لانچ کر دیا, لیکن وہ پروڈکٹس کیسے ڈیلیور ہوں گے, وہ کیسے کسٹمر تک پہنچیں گے؟ تو اس کے لیے پورا سسٹم بنایا کہ انٹرنیشنل ویئر ہاؤسز دبئی میں ہم نے پہلا بنا دیا, پھر نیکسٹ 10 ویئر ہاؤسز دبئی میں, اس کے بعد باقی سارے ملکوں میں بنانے لگے ہیں کہ وہاں یہاں سے پروڈکٹ ساری ہمارے ویئر ہاؤسز میں جائے گی انٹرنیشنل. دبئی کے بعد سارا مڈل ایسٹ. نیکسٹ میں منڈے کو UK جا رہا ہوں, وہاں لنڈن پہ ہم اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں. پھر امریکاز. تو یہ سارے ٹیئر 1 جو کنٹریز ہیں وہاں ویئر ہاؤسز ہوں گے, جو یہاں سے سارا مٹیریل کوالٹی چیک ہو کے وہاں پہنچے گا, وہاں سے ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے بکے گا. پھر نیشنل ایکسپورٹ سینٹر اینڈ ویئر ہاؤسز, یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ایک پوری کیمپین ہم کرنے لگے ہیں یہاں ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی میں کہ ہر بڑے شہر میں چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, جو ہمارے انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں, ٹائکونس ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم سینٹرز بنانے لگے ہیں. یہ ہیڈ آفس ہوگا, لاہور سے یہ سٹارٹ ہوگا, اور تمام جو پہلے ٹاپ 10 ہیں ان کو ہم نے ٹچ کرنا ہے. سینٹرز ہوں گے, اس میں ہوگا کیا
ایک تو آن لائن ٹریننگ کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیں گے کہ کس طرح اپنی پروڈکٹس وہ ہمارے تک لے کے آ سکتے ہیں. پھر ایک پورا میکنزم ہوگا, اسٹینڈرڈ ہوگا, جس کے ذریعے پروڈکٹ شارٹ لسٹ ہوتی ہے, وہ ہمارے ویئر ہاؤسز میں آئے گی. یہ ویئر ہاؤسز پھر جو ہمارے انٹرنیشنل ویئر ہاؤسز ہیں وہاں تک یہ ساری پروڈکٹس پہنچائیں گے. لیکن اگین جو ہمارا آئیڈیا تھا مینوفیکچرر ٹو کنزیومر M2C, کہ وہ ڈائریکٹ پہنچے اور بیچ میں مارجنس اس طرح سے ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ مینوفیکچرر کو ہو, ڈالر پاکستان میں آئے. تو اگین سمپل طریقہ کار, پاکستان میں سینٹرز ہوں گے ہر شہر میں, ہم کلیکٹ کریں گے ٹاپ کے جو مینوفیکچرر ہیں ان سے کام سٹارٹ کریں گے. لیکن وہ بیچارہ جس کو ابھی نہیں پتا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیسے ملنا ہے, اس کو ہم پہلے ٹریننگز دیں گے, سارا سمجھائیں گے, ان کے پروڈکٹس ISO کے مطابق اس کا سٹینڈرڈ ریز کریں گے. اس کے بعد اسے چانس ملے گا کہ وہ اپنی پروڈکٹس ایکسپورٹ کر سکے. وہاں سے پروڈکٹس جائیں گے ہمارے جو انٹرنیشنل ویئر ہاؤسز ہیں, اور وہاں سے ہمارے پلیٹ فارمز اور باقی بھی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ذریعے ہم ان کو سیل کریں گے. تو اس میں ای کامرس جو پلیٹ فارم ہے جیسا میں نے بتایا pakzone.com, اس کے نام سے پاکستان میں, بلکہ ہم نے اس کا پہلا ورژن جو ہے پاکستان میں بھی لانچ کریں گے, کیونکہ ہم زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھی پروڈکٹس ہیں وہ باہر ہی بک سکتی ہیں, یہاں کوئی اتنے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ یہاں بھی ہم جو سارے لوگ موجود ہیں ہمیں بھی اچھی پروڈکٹس چاہیے. تو ہم یہ بھی کرنے لگے ہیں ساتھ کہ پاکستان میں پہلے دراز کے مقابلے میں پلیٹ فارم لانچ کرنے لگے ہیں جہاں سے ڈائریکٹ مینوفیکچرر جو ہے ہمارے ساتھ مل کے اس پہ سیل کر سکے گا. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہوں گے پھر پاک پرو کے نام سے علی بابا کے مقابلے میں, کیونکہ چائنا نے گیم پوری دنیا میں ڈالی کیسے ہے, انہوں نے علی بابا بنایا, انہوں نے ڈریگن سینٹرز بنائے یعنی ویئر ہاؤسز بنائے, اور پوری دنیا میں دیکھیں وہ اس وقت چھا چکے ہیں. تو ایگزیکٹ سیم جو فلاسفی ہے وہ ہم فالو کریں گے اپنے ٹچ کے ساتھ. اچھا, اس میں جو اسٹرکچر ہے کمپنی کا, انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی ہم بنا رہے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ اس پروجیکٹ میں اوور $100 ملین ہم نے ایئر 1 میں یعنی 2022 میں اسپینڈ کرنے ہیں, کیونکہ جس لیول کا یہ پروجیکٹ ہے تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. پھر انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. تو کمپنی کا اسٹرکچر ان کو اس طرح کا چاہیے کہ انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی, پھر پاکستان کی جو کمپنی ہے پاک زون گلوبل جو یہاں سارے آپریشنز دیکھے گی, پھر اس کے ساتھ ساتھ دبئی کی کمپنی ہے, یورپ کی کمپنی ہے, USA کی کمپنی ہے, اور ان جو باقی 3 نیچے والی کمپنیز ہیں ان کی میں ابھی جا رہا ہوں یہ بنیاد ہم وہاں رکھنے لگے. تو سمپل نمبرز کی صورت میں ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ پہلے سال کے اندر انشاءاللہ, یعنی جو اگلا سال سٹارٹ ہو رہا ہے دسمبر تک, ہم نے $1 بلین کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہٹ کرنی ہیں. تو اس کے لیے پہلے 6 مہینے ساری پریپریشنز ہیں. ہم نے پہلے سے تقریباً 50 سے 100 کے درمیان پروڈکٹ شارٹ لسٹ کر لیے ہیں. ہم نے ساری کی ساری ڈیمانڈ چیک کر لی ہے, ہمارے بندے وہاں پہ ریڈی ہیں. ہم نے یہاں سے صرف وہ پروڈکٹس بھیجنی ہے اور وہ بیچنی شروع کر دینی ہے وہاں پہ. نیکسٹ ہمارا سیکنڈ ایئر میں ٹارگٹ ہوگا $5 بلین, پھر تھرڈ ایئر میں $10 بلین, پھر $20 بلین, اور 5 سال میں $30 بلین. الٹیمیٹ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم نے $100 بلین ایکسپورٹ کراس کروانی ہے. اور اس کا سمپل کیا مطلب ہے کہ یہ ایکسپورٹس ہوں گی, لاکھوں نوکریاں اس سے پیدا ہوں گی. ہمارے ہزاروں جو مینوفیکچرر ہیں جن بیچاروں کو چانس نہیں ملتا, ان کو چانس ملے گا اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں. اور اوور آل پاکستان کا وہ جو ہمارا ویژن ہے کہ یہاں نوکری پیدا ہو, یہاں خوشحالی آئے, وہ ساری اپرچونیٹیز یہاں پہ انشاءاللہ پیدا ہوں گی. تو میں ٹیم کا تھوڑا سا بتا دوں. جس طرح سب سے پہلے ڈاکٹر محمد امجد صاحب ہیں, ان کے ساتھ جب ہماری انیشل ڈسکشنز ہوئیں تو میں ذرا فرینکلی بات کروں گا, ہم نے یہ سوچا کیونکہ ماشاءاللہ یہ فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں, تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کو بات سمجھ آئے گی یا نہیں سمجھ آئے گی. تو بہت ریفریشنگ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ اتنے ایڈوانسڈ ہیں ماشاءاللہ, ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں, IT کو سمجھتے ہیں. تو اتنا بڑا رول وہ پہلے پلے کر چکے ہیں پاکستان کی سیاست میں, پھر فارماسیوٹیکل میں, اور باقی جو بزنسز انہوں نے کیے. یعنی ان کی زبردست قسم کی سٹوری ہے کہ کس طرح ایک متوسط طبقے سے اٹھ کے یہ پاکستان کے ٹاپ لیڈرز میں سے آئے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کے توسط سے گورنمنٹ اور تمام جو چیمبر آف کامرس ہیں یہاں کا سارا پروسیس جو ہے یہ ان کی لیڈرشپ میں ہوگا, اور ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ پاکستان کا یہ بیسٹ پروجیکٹ ڈیلیور کریں گے. ساتھ ہمارے ساتھ عظیم صاحب بھی موجود ہیں. عظیم صاحب کی ہسٹری تھوڑی سی بتا دوں. پاکستان میں آپ جو بائکس دیکھتے ہیں الیکٹرک, پاکستان میں جو آپ IT کا بوم دیکھتے ہیں, اور پاکستان میں جتنی بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, ان کو اصل میں پچھلے سال میں نے ڈسکور کیا. یہ عجیب سے بندے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست قسم کا کام کریں. آپ نے شاید سنا ہو پین قرآن کا, وہ ان کی انوینشن تھی, اور یہ جب 28 سال کے تھے اس وقت یہ $100 ملین سے زیادہ کا بزنس اس وقت کر رہے تھے. لیکن یہ چھپے رستم سے میں ان کے ساتھ آ کے ملا. میں نے کہا یار آپ جیسے ہیروز دنیا کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو دنیا کے لیے ایلون مسک ہیں, جو دنیا کے لیے اسٹیو جابس ہیں, وہ اصل میں آپ ہو. تو آپ سامنے آئیں,
مل کے بڑے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے یہ کام سٹارٹ کیا, تو میں بڑا تھینک فل ہوں ان کا. میری اپنی جو ہسٹری ہے, یو کے میں 1000 سے زیادہ بزنسز کو گروتھ کی طرف لے کے جا چکا ہوں, ان کو ملٹی ملین ڈالرز میں لے کے جا چکا ہوں. اور ساری کی ساری میری جو اسکل ہے اوور آل وہ یہ ہے کہ کس طرح ایک عام بزنس کو اٹھا کے اس سے ملٹی بلین ڈالر میں لے کے جایا جائے. اور عظیم صاحب سے بات ہوئی, ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی, اس کی بنا پر میں یہاں پاکستان آیا. پچھلے 1 سال سے میں یہاں پاکستان میں کام کر رہا ہوں. اب میں دوبارہ انٹرنیشنل جا رہا ہوں اس پروجیکٹ کو لے کے, تاکہ انویسٹر تک اور پوری دنیا تک اس کو لے کے جائے. پھر ہمارے رمیز صاحب ہیں جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں, کافی سارے پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. 1.5 مہینے بعد انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب خود اس کا افتتاح بھی کریں گے. وہ آن بورڈ ہیں, ساری گورنمنٹ آن بورڈ ہے, چیمبر آف کامرس سے ہماری بات چیت چل رہی ہے. پھر انٹرنیشنل ای کامرس کی باڈیز جس طرح امیزن ہے, بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں, ان کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچرز کر رہے ہیں. فنڈنگ باڈی کے ساتھ ہم بات ہو رہے ہیں, اور اس وقت تک ہم تقریباً $20 ملین اس کے لیے ارینج کر چکے ہیں. اور پاکستان کی یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشن, ان کے ذریعے ہم نے وہ جو ساری تعلیم ہے, ٹریننگ ہے, وہ عام کرنی ہے. تو آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ عظیم صاحب کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ ہماری ساری عوام کا پروجیکٹ ہے, یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے. تو آپ میں سے جو لوگ بھی ہمارے ساتھ کسی بھی لیول پہ یہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, یو آر مور دین ویلکم. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ود ان منتھس کہ کس لیول پہ ہم اس پروجیکٹ کو لے کے جاتے ہیں, اور کس طرح پاکستان کی یہ پہچان بنے گا پوری دنیا میں. اور ہم نے مل کے کام کرنا, تبھی ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں, ہم لیڈران کو کہتے ہیں کہ وہ کام کریں تو پاکستان بدلے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہم کام کریں گے تو تب پاکستان بدلے گا. تو آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس شعر کے ساتھ کہ آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی طرح, آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی طرح, بے در و دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے. تھینک یو ویری مچ.